ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، ماہ غوث اعظم ربیع الثانی کا مہینہ جاری ہے۔ اسی مہینے کی 11ویں کو حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین میران شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ آپ کا یوم عرس ہے، آپ کا سالانہ عرس منایا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے کچھ نہ کچھ بات انشاءاللہ ہم کبھی کبھی کیا کریں گے اس مہینے میں۔ معجزہ اور کرامت، یہ ذرا سن لیں کیا ہے۔ معجزہ مدعی نبوت کے ہاتھ پر ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو خلاف عقل ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور ولی جو ہوتا ہے اس کی کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی نیک شخص ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کے ہاتھ پر ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو کہ خلاف عقل ہو۔ معجزے کے لیے دعوی نبوت ہوگا، اور جو ایک کرامت ہے اس کے اندر دعوی ولایت ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا ولی، وہ حتی الامکان اپنی شان کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، اپنی حالت کو اس پہ پردہ ڈالتا ہے، چھپاتا ہے۔ خلاف عادت چیز، خلاف عقل کام، یہ گناہ گار سے بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ کافر سے بھی ہو سکتا ہے۔ خلاف عادت، خلاف عقل کام ایسے شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہو جو متقی و پرہیزگار اور نیک ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کا ثبوت مانگتے ہیں تو اس کا ثبوت قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ چنانچہ تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کو مطلوب تھا۔ واقعہ تفصیل سے پھر انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا، میں اپنے موقع کی مناسبت سے بات کر رہا ہوں، موضوع کی مناسبت سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت بلقیس مطلوب تھا۔ آپ نے اپنی مجلس، جن کی مجلس میں شیاطین، جنات، انسان اور دیگر کئی جاندار مخلوقات ہوتی تھی، آپ نے پوچھا کہ تخت بلقیس کو جلد از جلد یہاں کون لا سکتا ہے؟ کچھ جنات کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے اپنے طور پر کہا کہ ہم اتنی دیر میں لائیں گے، اور عفریت جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کبھی ہی حضور، میں لاتا ہوں آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ انہوں نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ جو بیٹھک ہے، پنچایت ہے، یہ جو آپ کا ایک وقت ہے بیٹھنے کا، یہ ختم ہونے سے پہلے حضور تخت آ جائے گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بڑا مضبوط طاقتور ہوں، امانت والا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی جلد مطلوب تھا، تو کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک اللہ کا نیک آدمی کھڑا ہوا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب اللہ کا علم جس کے پاس ہو اور وہ باعمل ہو، وہ ولی ہوتا ہے اللہ کا۔ کھڑا ہوا، کہتے ہیں انا آتی کبھی ہی، میں اسے لاتا ہوں۔ پوچھا کتنی دیر میں قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے حاضر۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نیک بندہ کہہ رہا ہے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر ہوگا۔ یہاں جنات میں سے سب سے طاقتور جو جن ہے اس کی بھی ہمت اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے یعنی گھنٹوں تک بات چل سکتی تھی، تخت لایا جائے گا، مگر اللہ کا نیک بندہ ولی وہ آنکھ جھپکنے میں اسی تخت کو لا رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اس سے خلاف عادت کام سرزد ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے۔ یہی کرامت ہے۔ اولیاء کی کرامات بھی برحق ہیں، اولیاء سے کرامات کا صدور ہوتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق